بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حفیظ الرحمان ہے اور میں الحمدللہ 1972 میں گلگت میں پیدا ہوا اور میں نے ابتدائی اپنی اسکولنگ جو ہے وہ گلگت سے کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ والدین کی خواہش اور اللہ رب العزت کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں خاص مہربانی رہی کہ مجھے اللہ پاک نے قرآن مجید حفظ کرنے کا موقع دیا۔ لاہور کے ایک جامعہ ضیاء العلوم ہے، میرے پھوپھی زاد بھائی ہیں، ان کا ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ میں نے قرآن مجید حفظ کیا 1900 تقریباً سمجھ لیں کہ 88 سے لے کے 1991 تک۔ اور اس کے بعد پھر میں نے علوم اسلامیہ کے لیے جامعہ اشرفیہ نامی ادارہ ہے وہاں پہ، لاہور کا ملک کا سب سے مشہور ادارہ ہے، وہاں سے بقایا تعلیم میں نے وہاں سے حاصل کی۔ اور اس کے بعد جب میں گلگت آیا 1999 میں، 12 اکتوبر 1999، یعنی ماشاء اللہ سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تو میرے بھائی صاحب وہاں پہ الحمدللہ جی بی میں مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے، اور وہ مسلم لیگ نون بنائی انہوں نے تھی۔ اور اس دوران میں چونکہ ایکٹو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا میں حصہ رہا ہوں، لاہور کے اندر بھی اور جی بی کے اندر بھی۔ اور اس کے بعد چونکہ میں بزنسز کی طرف گیا، اور 2001 میں گلگت بلتستان چیمبر آف کامرس کا جو ہے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا بذریعہ الیکشن۔ اور اس کے بعد میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو بزنس تھا فیملی کا، اس کو ہم کیری کرتے رہے۔ اور 2003 میں میرے بھائی صاحب جو ہے وہ شہید سیف الرحمان، جس کو شہید امن کہا جاتا ہے گلگت بلتستان میں، 19 مارچ 2003 کو ان کی دہشت گردی کا شکار ہوئے اور فرقہ وارانہ دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ اور اس کے بعد چونکہ مسلم لیگ نون چونکہ فیڈرل میں جنرل مشرف کا ماشاءاللہ تھا، اور ہماری پارٹی مسلم لیگ نون اور تحریک جعفریہ جو گلگت بلتستان میں ایک مذہبی جماعت ہے، ان دونوں کی ایک الائنس کولیشن گورنمنٹ تھی گلگت بلتستان میں۔ اس کولیشن گورنمنٹ میں نے ضمنی الیکشن لڑا 10 جون 2003 کو۔ فیملی کا فیصلہ تھا، پارٹی کا فیصلہ تھا، قائد محترم نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا۔ اس وقت میں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1 جون کو میں نے مسلم لیگ نون جوائن کیا 2003۔ اور اس کے بعد نون لیگ کے ٹکٹ پہ اس وقت کوئی الیکشن لڑنا تو چھوڑو، اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے آدھی لیڈرشپ جیلوں میں تھی اور آدھی لیڈرشپ جو ہے وہ ملک بدر کی جا چکی تھی۔ تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الحمدللہ 10 جون 2003 کو ایک بھاری مارجن کے ساتھ ہم نے وہ الیکشن جیتا، شہید سیف الرحمان کے نام پہ ہمیں ووٹ پڑا۔ اور اس کے بعد میں ایڈوائزر رہا ایجوکیشن، فائنانس اور ریونیو کا۔ جو اس وقت گلگت بلتستان میں جو نظام تھا، وہ وزیر امور کشمیر جو ہوتا تھا وہ چیف ایگزیکٹو آف گلگت بلتستان ہوتے تھے، تو ان کی ایک کیبنٹ بنتی تھی۔ اس کیبنٹ کا میں 1.5 سال کے لیے میں ممبر رہا۔ اور اس کے بعد 2004 میں جنرل مشرف صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ ہم نے یہاں پہ کاف لیگ بنانی ہے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو توڑ کے، اس وقت ہمارے 8 ممبران اسمبلی تھے، اور ان میں سے 7 ممبران اسمبلی کو کاف لیگ میں ڈالا۔ اور میں اس وقت فیڈرل میں یہاں آ کے منت سماجت کرتا رہا کہ جو گلگت بلتستان جیسے علاقے ہیں جہاں پہ ایکسٹریم چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فرقہ وارانہ مسائل کا، اور اس کے علاوہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کا، اور چونکہ گلگت بلتستان کا کانسٹیٹیوشن سٹیٹس کا تعین نہیں، اس وجہ سے بھی وہاں بہت سے لوگ جو ہے اس ایشو کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، اور جینوئن ایشو بھی ہے وہاں پہ۔ تو ہم نے بہت سمجھایا اس وقت فیڈرل میں آ کے پارٹیوں کو کہ آپ بڑے بڑے مقتدر ہستیوں کو کہ گلگت بلتستان میں فیڈرل پارٹیوں کو کمزور نہ کریں۔ آپ کاغذوں میں پارٹیاں بنائیں گے، گراؤنڈ میں وہ بن نہیں سکیں گے۔ آپ فیڈرل پارٹیوں کو کمزور کریں گے تو فیڈریشن کمزور ہو جائے گی، مرکزیت ٹوٹ جائے گی۔ ہماری بات نہیں مانی گئی اور مسلم لیگ کاف بنائی گئی۔ اور مسلم لیگ نون کے جو اس وقت کے صدر تھے محترم، آج دنیا میں نہیں، حاجی جان باز خان صاحب، اور ہمارے اس وقت کے اسپیکر، اور تقریباً 7 اراکین اسمبلی کو کاف لیگ میں ڈالا گیا۔ اور اللہ پاک نے ہمیں ہمت دی، حوصلہ دیا، میں اور میرے کچھ چند ساتھی تھے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم کھڑے رہے،
اور پارٹی نے پھر مجھے صدر بنا دیا. نواز شریف صاحب جدہ میں تھے اس وقت, جلاوطن تھے. میری ان سے کوئی ملاقات نہیں تھی کیونکہ میں نے اپنی جو اسٹوڈنٹ لائف ہے وہ اینٹی مسلم لیگ نون گزاری تھی. کبھی میں مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں رہا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں. عملی سیاست میں نے کی نہیں تھی. تو بہرحال اس وقت ہم سے جو پارٹی سے جو 8 اراکین اسمبلی کو کاف لیگ میں ڈالا گیا تھا وہ سب الیکشن ہار گئے, اور الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے کامیابی دی, اور میں اپوزیشن لیڈر رہا 2004 سے لے کے 2009 تک کی جو نارتھ گلگت بلتستان لیجسلیٹو کونسل کہلاتی تھی اس وقت. اور ساتھ ساتھ مجھے پارٹی کے بڑوں نے مجھے صوبے کی پارٹی کی صدارت کی ذمہ داری بھی میرے کاندھوں پہ ڈال دی. ہم نے الحمدللہ اس 5 سالوں میں جو چونکہ میرے جو بھائی صاحب تھے شہید سیف الرحمان, ان کا ایک نعرہ تھا سینے پہ گولی کھائیں گے امن کو لائیں گے, یعنی گلگت فرقہ وارانہ جھگڑوں کا ایک مرکز تھا. میرے بھائی کو ہمارے اپنی اہل سنت کمیونٹی کے بعض انتہا پسند جو ہے وہ جو ایک شخص تھا انہوں نے ان کو شہید کیا. تو اس لیے اس کو تمام کمیونٹیز میں اس کی ایک ایکسیپٹنس ہے, اور ان کی جو ہے وہ نام پہ آج بھی ہمیں ووٹ ملتے ہیں, اور آج بھی لوگ اس کو انڈسپیوٹڈ لیڈر مانتے ہیں گلگت بلتستان کا. میرے والد محترم جو ہے وہ شہر میں نامی گرامی شخصیت تھے الحمدللہ, اور عبدالعزیز حاجی عبدالعزیز کے نام سے. اور وہ شہر کے اس وقت 4-5 بڑے کانٹریکٹرز ہوا کرتے تھے. اس وقت تقریباً 1956 میں میرے والد صاحب نے جو ہے وہ باضابطہ طور پر اس وقت اپنا کاروبار شروع کیا تھا. اور گلگت بلتستان میں ٹریکٹر جو ہے وہ لے جانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اس وقت سڑک نہیں تھی یہ کیچ, تو ٹریکٹر لے جانا تھا, تو ٹریکٹر یہاں سے C-130 میں لے جانا تھا. تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں ٹریکٹر خرید کے جب اس کو یہاں چکلالہ ایئر بیس پہ لے کے گیا C-130 میں لوڈ کرنے کے لیے, تو C-130 میں اس کے جو ٹائر جو ہے نا وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے, وہ اندر وہ اس کا جو پچھلا جو سائٹ ہے اس کے اندر وہ نہیں جا سکا. تو اس پہ میں نے جن سے خریدا تھا 6,000 روپے میں وہ ٹریکٹر, ان کو میں نے کہا کہ یار وہ ٹریکٹر گلگت نہیں پہنچ سکتے اس لیے میں آپ کو واپس کر رہا ہوں. اس نے کہا مجھے آپ 1,000 روپے اور دے دیں, میں اس ٹریکٹر کو اس قابل بناتا ہوں کہ C-130 میں جا سکے. تو یہ 1956 کی بات ہے. تو وہ انجینئر آتا ہے, وہ کاریگر, وہ ٹائر الٹے فٹ کر دیتا ہے ٹریکٹر کے, اور وہ جو ہے وہ جہاز میں لوڈ ہوتا ہے. تو 1956 میں C-130 کے ذریعے سے ٹریکٹر گلگت میں لوڈ کیا گیا. تو میرے والد صاحب الحمدللہ شہر کے متول گھرانوں میں سے تھے, اور ان کا شہر کے جتنے بھی پرانے سڑکیں ہیں, ایئرپورٹ کا پہلا رن وے میرے والد صاحب نے بنوایا اس وقت, یعنی ایز اے کانٹریکٹر بہت سے پل بنے. اس کے ساتھ الحمدللہ ہمارے جو ہے والد صاحب کی ہماری تربیت یقیناً ہر ایک شخص کا اس کے جو والدین کا اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب بڑے جلالی طبیعت کے تھے, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے اس لائن پہ جانا ہے, پڑھنا ہے. مجھے حفظ کروانے کے لیے میرے والد صاحب نے ہی مجھے حکم دیا تھا. میں نے ان کے حکم پہ اللہ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے, اور رمضان میں تراویحیں سنانی ہے. میرے والد صاحب جو ہے مجھے کہتے تھے ہر سال رمضان میں آپ نے تراویحیں سنانی ہے. الحمدللہ وہ بھی اللہ کے فضل سے اللہ نے توفیق دی. دیکھیں جب ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے تو ہم نے تو ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھا. اس وقت جس اسکول میں ہم پڑھ رہے تھے اس میں تقریباً سمجھ لیں کہ تیز دھوپ ہو تو بھی چھٹی ہوتی تھی, اور آندھی تیز چلے تو بھی چھٹی ہوتی تھی, اور کچی سی بلڈنگ ہوتی تھی, ٹاٹ ہوتا تھے. لیکن اساتذہ جو تھے نا اس وقت ان کا احترام بہت زیادہ تھا, اور ان کے ایک رسپیکٹ تھی, اور ان کے لیے ان کو ہم اپنا رول ماڈل مانتے تھے. ایک یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ گلگت شہر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ مشینی دور نہیں تھا. اگر آپ سمجھ لیں کہ آج سے 40 سال پہلے بھی 30 سال پہلے کی بات ہے جو ہمارا بچپنا تھا, اس میں یقین کریں جو شہر کے اندر جو نالیاں جو ہے نا جو کول تھے, ہم لوگ پانی جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ برتن میں رکھ کے نہیں پیتے تھے. ہم ڈائریکٹ اس لیٹ جاتے تھے اور کول سے ڈائریکٹ پانی پیتے تھے, اور اس کا ایک مزہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت کے اندر جو ہے وہ فورنر بہت آیا کرتے تھے اس وقت, ڈومیسٹک ٹورسٹ نہیں آتا تھا. میرے اپنے والد صاحب نے گلگت بلتستان میں غالباً کوئی دوسرا تیسرا ہوٹل بنایا تھا, ورشگوم ہوٹل جو ہے. تو اس میں جب ہم جاتے تھے اس ہوٹل میں ہمیں لگتا تھا کہ یہ کوئی ہمارے ملک کا ہوٹل ہے یا باہر کا. سارے اس میں یورپین, جاپان کے لوگ, اور آپ کے انگلینڈ کے لوگ, جرمن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے تھے.
اور وہ جو فارنر ہے نا وہ اس کی تعداد وقت کے ساتھ کمی ہوئی. ایک تو وہ چیز ہم کبھی نہیں بھولتے کہ اتنے آزادہ نا فارنرز پھرتے تھے محلوں میں گلیوں میں بالکل. اور تیسری بات یہ تھی کہ اس وقت لوگوں کی زندگی میں بڑی ہی سادگی تھی. یہ جو ملمہ سازی نہیں تھی اور مشینی دور نہیں تھا اور آپ میٹیریلسٹ معاشرہ نہیں تھا. کسی حد تک اس وقت اقدار زندہ تھے, اخلاقیات زندہ تھی, بڑوں کا احترام تھا. اور ان 22 سالوں میں الحمدللہ ریٹرن یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے بزنسز میں بہت زیادہ ہم آگے نہیں جا سکے, اور سمجھ لیں کہ بچوں کی تعلیم فیملی میں کافی ڈسٹرب ہوئی ہماری اس پولیٹیکل اسٹرگل کی وجہ سے. فل ٹائم جو ہے آپ نے جو ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. اور جو ریٹرن ہمیں یہ ملا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی محبتیں ملی. پاکستان بھر میں جو لوور مڈل کلاس جو سیاسی ورکر ہے اس میں سے میری شکل میں پہلی دفعہ کوئی چیف منسٹر بنا تھا, تو اس وجہ سے اس طبقے نے مجھے بڑی دعائیں دی, بڑی سپورٹ کیا. اور آج الحمدللہ میں پاکستان میں کسی بھی صوبے میں کسی بھی علاقے میں جاتا ہوں تو لوگ اس علاقے میں 5 سال میں جو سٹرگل ہوئی, ڈیولپمنٹ ہوئی, جس کی وجہ سے ہمیں ایک عزت ملتی ہے. دنیا میں باقی چیزیں ساری فانی ہیں. اللہ نے آپ کو اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی کام لیا, آج الحمدللہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں کہ ہم نے کینسر کارڈک ٹرانسپلانٹ کے مریضوں کے لیے انڈومنٹ فنڈ بنایا, ہم نے پہلا کینسر ہاسپٹل بنایا, کارڈیالوجی, وہاں جس کا بھی علاج ہو رہا ہے وہ باہر نکل کے نواز شریف, شہباز شریف, حفیظ الرحمان اور مسلم لیگ نون کو دعا دیتے ہیں. اور آج ہمیں ایک پہچان ملی اس سٹرگل کے نتیجے میں. آج پاکستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں, ورنہ میں اگر اپنے بزنس میں شاید کھرب پتی بھی ہو جاتا تو شاید میں جی بی کے باہر پاکستان میں ارب پتیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر میرے پاس ہزاروں کنال کی جو زمینیں ہو جاتی اور میں آدھا بلیو ایریا کا مالک بھی ہوتا تو وہ عزت نہیں ملنی تھی جو اس پولیٹیکل سٹرگل کی وجہ سے اور جو اپنے پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے, جو اپنے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرنے کی وجہ سے جی بی کے عوام جو ہے اور پورے پاکستان کے عوام, لوور مڈل کلاس عوام ہمیں بڑی رسپیکٹ دیتی ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. یہی ہمارا اثاثہ ہے. اور آگے بھی جو سٹرگل ہم کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لائی جائے اور ان کی دعائیں حاصل کی جائیں. 1971-72 تک گلگت بلتستان تھا. پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہاں پہ, چونکہ 2 ہی ضلع ہوتے تھے, گلگت اور سکردو, یعنی گلگت اور بلتستان 2 ضلع تھے, دیامر ڈسٹرکٹ بنایا. اور اس کے بعد گلگت بلتستان کا نام ختم کر کے اس کو ناردرن ایریا کر دیا گیا, گلگت بلتستان کو. اب اس ناردرن ایریا کرنے کی وجہ سے ہمارا جغرافیہ بھی ڈسٹرب ہوا, ہماری شناخت مٹ گئی. اب ناردرن ایریا سے مراد جو ہے وہ آپ کا فاٹا سے لے کے مالاکنڈ ڈویژن, چترال, یہ سارا ناردرن ایریا کہلایا جاتا تھا. جب 2005 کے زلزلے آئے اور اس کے بعد جو وار اینڈ ٹیرر کی جو جنگ جنرل مشرف نے شروع کی تھی, اس کی وجہ سے ہمارا جو ٹوریزم سیکٹر ہے بڑا افیکٹ ہوا. اور گلگت بلتستان کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی کہ گلگت بلتستان ہے. ناردرن ایریا میں چونکہ دہشت گردی ہو رہی, ناردرن ایریا جو فلڈ سے تباہ ہو گیا, ناردرن ایریا جو ہے وہ آپ کے ارتھ کوئک 2005 میں جو تباہ ہو گیا. تو اس وجہ سے پوری دنیا میں, چونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا, اور آپ اپنی آواز, اپنی حقائق بیان نہیں کر سکتے تھے. تو الحمدللہ مسلم لیگ نون اس وقت اپوزیشن میں تھی, لیکن میں اور میرے چند ساتھیوں نے مل کے وہاں کی تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو, فیڈرل جماعتوں کو, علاقائی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ہم لے کے آئے. اس پلیٹ فارم میں ہم نے 8 سے 9 آل پارٹیز کانفرنسز کی. نہ کوئی روڈ بند کیا, نہ کوئی جلوس کیا, نہ کوئی جو ہے وہ تھریٹ کیا, نہ کوئی دھمکیاں دی. ہم نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا گلگت بلتستان کے تمام سیاسی مذہبی علاقائی جماعتوں کے درمیان کہ گلگت بلتستان کا, ناردرن ایریا کا کوئی نہ کوئی نام ہونا چاہیے. اور الحمدللہ پھر اس کے بعد آل پارٹیز کنسنسس کے بعد پھر ہم اس کو اسمبلی میں لے کے گئے, گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی میں. لیجسلیٹو اسمبلی نے اس کو یونانیمسلی اکثریتی رائے کے ساتھ ریزولوشن پاس کیا, اس کا نام گلگت بلتستان ہی ہونا چاہیے. تو 2009 میں یہاں پہ گورننس آرڈر 2009 بن رہا تھا, محترم زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی. اچھا, اس سے پہلے ایک اور بھی ایک ایشو ہے, چونکہ ہمیں جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ ایما نکلسن رپورٹ ایک شائع ہوئی تھی یورپین پارلیمنٹ میں.
یورپین پارلیمنٹ کے ایک ممبر تھی ایما نکلسن، انہوں نے گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے بارے میں ایک تفصیلی ایک رپورٹ یورپین پارلیمنٹ میں پیش کی تھی کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو حق حکمرانی نہیں دیا گیا، وہاں پہ سیلف جو ان کی رائے ہے اس کا احترام نہیں ہو رہا ہے، اور ان کی اپنی گورننس نہیں ہے، فیڈرل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو شوکت عزیز کو یورپین پارلیمنٹ نے بلایا، اس وقت جو وزیر اعظم تھے انہوں نے کمٹمنٹ لی کہ ہم گلگت بلتستان کو سیلف گورننس آرڈر دے رہے ہیں عنقریب۔ تو اسی کے نتیجے میں پھر محترم زرداری صاحب کی گورنمنٹ بنی فیڈرل میں، اور اس گورنمنٹ میں وزیر امور کشمیر صاحب جو تھے وہ قمر زمان کائرہ صاحب تھے۔ تو ہم وہاں سے کنسنسس کر کے یہاں آئے کہ آپ گورننس آرڈر 2009 بنا رہے ہیں، جس میں پہلی دفعہ چیف منسٹر اور گورنر وغیرہ اسمبلی دے رہے ہیں پوری، تو آپ ہمارا یہ نام بھی آپ ہمیں واپس کریں کہ بھٹو صاحب نے 1974 میں ہم سے یہ نام چھینا تھا کسی بھی وجہ سے۔ تو آج پیپلز پارٹی سے یہ ہماری گزارش ہے کہ ود ان دی گلگت بلتستان ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا ہے، لہذا آپ ہمیں ہماری شناخت، ہمارا نام ہمیں واپس کر دیں۔ تو میں مشکور ہوں قمر زمان کائرہ صاحب اور پیپلز پارٹی کے اس وقت کے جو بھی دوست احباب تھے، صدر زرداری صاحب، یقیناً جو بات اچھی ہے سو مناسب ہے، انہوں نے ہمارے اس کنسنسس کو سامنے رکھتے ہوئے گورننس آرڈر 2009 جب جاری ہوا تو اس میں ناردرن ایریا کا نام ختم کر دیا گیا اور گلگت بلتستان کا نام 2009 کے آرڈر کے اندر آیا، واپس وہ ریسٹور ہو گیا۔ اس سے گلگت بلتستان کی شناخت، تشخص اور دنیا میں اس کا ٹوریزم کے حوالے سے پوٹینشل اور دنیا میں اس کے بارے میں خبریں، وہ اس کا جو ہے وہ بہت ہی اچھا اثر پڑا۔ اور اس کے بعد 2009 سے 2007-05 سے لے کے جو ایک دوسری ہسٹری ہے کہ 2004 میں جب کاف لیگ بنائی گئی، اس کے نتیجے میں چونکہ پبلک میں اس کے روٹس نہیں تھے اس جماعت کے، تو گلگت بلتستان ایک فرقہ وارانہ دلدل میں پھنس گیا دوبارہ سے۔ 2005 سے لے کے 2015 تک گلگت بلتستان میں 450 افراد فرقہ وارانہ جو ہے وہ فسادات کے بیچ چڑھ گئے، اور اب جو ہے وہ ہر طرف جو ہمارا جو اکنامیکل جو ہے وہ سسٹم تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ 2015 میں مسلم لیگ نون نے قائد محترم نواز شریف صاحب کی قیادت میں جی بی میں جب الیکشن ہوئے تو ہم نے اس الیکشن میں ایک مینیفیسٹو کے تحت پہلی دفعہ کسی جماعت نے اپنے آنے والے 5 سال کے لیے ریٹن مینیفیسٹو جو ہے وہ پبلک کے سامنے رکھا، اور ہمارے قائد نواز شریف صاحب گلگت آئے الیکشن سے کچھ 4 مہینے پہلے، انہوں نے تاریخی طور پہ کچھ اناؤنسمنٹ کی۔ الحمدللہ 2015 سے 20 تک مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ رہی گلگت بلتستان میں، وہ پہلی گورنمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اپنے مینیفیسٹو کا 99% جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ اب ان 9 سالوں میں آپ دیکھتے ہیں، ان 5 سالوں میں، اب مجھ سے پہلے پورے گلگت بلتستان میں ایک ایم آر آئی کی مشین نہیں تھی پورے جی بی میں۔ لوگ ایک ایم آر آئی کے ٹچ کروانے کے لیے اسلام آباد آتے تھے 2-3 لاکھ کا خرچہ کر کے۔ وہ شہباز شریف صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر دے، پنجاب کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے گلگت بلتستان میں فرسٹ ایم آر آئی سینٹر ہماری ریکویسٹ پہ بنایا۔ الحمدللہ ان 5 سالوں میں گلگت بلتستان ہسٹوریکلی پرامن رہا، اور ٹوریزم کا ایک فلو شروع ہوا، انفراسٹرکچر کا جال بچھایا گیا، پہلا کینسر ہاسپٹل بنایا گیا، پہلا کارڈک ہاسپٹل بنایا گیا، گلگت سکردو روڈ جو ہے وہ اربوں روپے سے نواز شریف صاحب نے ہمارے دور میں بنوایا، گلگت نلتر ایکسپریس وے بنا، گلگت چترال سندور ایکسپریس وے پہ کام شروع ہوا، گلگت کی انٹرنل سڑکیں جو ہے وہ پیور مشینوں سے بننی شروع ہو گئی، ویسٹ مینجمنٹ کا نظام پورے گلگت بلتستان میں متعارف کروایا گیا، ہیلتھ انڈومنٹ فنڈز، ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈز، ڈیزاسٹر مینجمنٹ انڈومنٹ فنڈز، اس کے علاوہ جو اسپیشل پرسنس کا ڈیٹا اکٹھا کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی جی بی کے اندر، اور ان کے لیے اسپیشل وظیفے مقرر کرنا، ان کے لیے کورسز مقرر کرنا، ان کے لیے بزنسز جو ہے وہ سٹارٹ کروانا، وہ الحمدللہ ایک بڑی ہماری، میں سمجھتا ہوں میری اور میری گورنمنٹ کی اس وقت کی بڑی ایک اسٹرگل رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پورے 5 سال میں ایک بھی فرقہ وارانہ واقعہ نہ ہونا، یہ اللہ رب العزت کی تائید کے ساتھ، اور ہماری نیت اچھی تھی اور ہماری ٹیم ورک اچھا تھا۔ اور اتفاق سے ان دنوں وہاں پہ یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، آج ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، وہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ کمانڈر ایف سی این اے تھے، اور ان کی بڑی شفقت رہی ہے، بڑی سپورٹ رہی ہے پی ایم ایل این کی اس وقت کی جو گورنمنٹ کے ساتھ، اور جس کی وجہ سے وہ جو لانگ ٹرم پیس ریسٹور کرنا تھا اس کے لیے اقدامات کیے گئے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بنیادیں رکھنی تھی، اس کے لیے جو ہے الحمدللہ ہم نے مل کے کوشش کی۔ اور اب چونکہ گلگت بلتستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل تشنہ طلب تھے، 2020 میں وہاں پہ جنرل فیض صاحب نے ایک نیا تجربہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے وہاں پہ لانچ کیا، جس طرح 2004 میں کاف لیگ بنائی گئی تھی، اسی طریقے سے 2020 میں وہاں پہ تحریک انصاف بنائی گئی، جس کے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔
ہماری ہی جماعت کے 16 ممبران میں سے 8 ممبران کو توڑ کے پی ٹی آئی میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اکثریت نہیں ملی تو آزاد ارکان کو ملا کے گورنمنٹ بنائی گئی، اور اس نے گلگت بلتستان کی اینٹ سے اینٹ پہ جا کے رکھ دیا۔ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کوئی 804 کی چپل کے قصے، دھرنے، بنی گالا، زمان پار کے ایک سلسلہ چلتا رہا۔ اب ان 5 سالوں میں جو گلگت بلتستان کے اندر جو پرابلمز آئی ہوئی ہیں، اس وقت 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ جب ہم نے گورنمنٹ چھوڑی تھی تو اس وقت آپ کے پاس 8 مہینے لوڈ شیڈنگ فری تھا گلگت بلتستان، اور سردیوں کے 4 مہینوں میں ہم جو ہے وہ 12 گھنٹے بجلی دینے میں کامیاب ہوتے تھے، اور آپ کا جو ہے وہ پورا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ بہتر طور پہ چل رہا تھا۔ اب ان 5 سال میں کیا کیا گیا کہ آپ کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا، آپ نے بجلی کی جو ہے وہ ترسیح میں اضافہ نہیں کیا، کوئی 1 میگا واٹ سسٹم میں مزید بجلی ایڈ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ڈیفیسٹ بڑھتا بڑھتا آج صورتحال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اکثر علاقوں میں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور آپ کا مائنس کا جو ہے وہ 8-10 کا جو ٹمپریچر ہو، اور آپ جو ہے وہ انوائرمنٹ پہ لیکچر دے رہے ہوں، آپ لوگوں کو ہیٹنگ کے لیے متبادل نہیں دے رہے ہوں۔ الحمدللہ مسلم لیگ نون کو اللہ پاک نے توفیق دی کہ گلگت بلتستان کے اندر فرسٹ پائلٹ پروجیکٹ ہم نے کیا گلگت سٹی کے اندر ایل پی جی ایئر مکس پلانٹ۔ اس وقت گلگت شہر کا جو اندرونی علاقہ ہے اس میں جو ہے وہ پائپ لائن کے ذریعے لوگوں کو جو گیس جو ہے وہ سبسیڈائز طور پہ وہاں پہ مہیا کی جا رہی ہے۔ وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا، اس کو آگے لے کے چلنا تھا، اس کو وہیں پہ روکا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو انوائرمنٹ کے چیلنجز کو بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات پی ایم ایل این نے اٹھائے تھے اس کو آپ نے جو ہے وہ رول بیک کیا۔ تو اب ہمارے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ آگے کے لیے بہت بہت زیادہ کام کرنے کی گنجائش ہے گلگت بلتستان میں۔ ہم نے اپنے انہی 5 سالوں میں گلگت بلتستان میں ایک نئی یونیورسٹی بھی بنائی، ہم نے وہاں پہ 3 کیمپسز بھی بنائے، ہم نے کیڈٹ کالجز بھی بنائی، ہم نے گلگت بلتستان کی ہسٹری کا پہلا جو ہے وہ انجینئرنگ کالج الحمدللہ بنا، اس وقت وہ فنکشنل ہے، فعال ہے، وہاں پہ کلاسز چل رہی ہیں۔ اب ہمارا جو ہے وہ جو میڈیکل کالج ہمارے دور کا اپروڈ تھا آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ ہمارا خواب یہ ہے کہ اگلے کچھ وقتوں میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو گلگت بلتستان کو میڈیکل کالج آپ کو اگلے 2 سے 3 سال میں ہم یقینی بنانے کی کوشش کریں۔ اب چونکہ گلگت بلتستان کی آئیڈینٹی کا بھی بڑا ایشو ہے، چونکہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس خطے کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے۔ تو قائد محترم نواز شریف صاحب کی سربراہی میں انہوں نے پھر سرتاج عزیز مرحوم اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، بہت بڑی شخصیت تھے پاکستان کے، ان کی سربراہی میں سرتاج عزیز کمیشن قائم کیا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے۔ اس کمیشن کا میں بھی ممبر تھا، تمام اداروں کے جو سربراہ ہیں، جو آپ کے جو مقتدرہ ہے، ان کے تمام ممبران جو ہے وہ سینئر لوگ جو ہے وہ اس کے ممبر تھے۔ ہم نے 2 سال کام کیا۔ پہلی دفعہ آپ کے ریاست کے پاس گلگت بلتستان کے حوالے سے کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن ہوئی کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا جغرافیہ کیا ہے، اس کا رقبہ کیا ہے، اس کا لیفٹ میں کیا ہے، اس کا رائٹ میں کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس کمیٹی کی ریکمنڈیشنز یہ تھی کہ گلگت بلتستان کو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل اسپیشل پروونس بنایا جائے، اور اس کو یو این سی آئی پی ریزولوشن کا حصہ ہونے کی وجہ سے جب تک مسئلہ کشمیر کے لیے رائے شماری نہیں ہوتی تب تک اس کو عبوری اور انٹرم کا جو ہے وہ صوبہ بنایا جائے، اسپیشل پروونس جو ہے۔ اس کی رپورٹ جس دن پیش ہونی تھی وہ 2017 میں جمعے کا دن تھا، 2:30 بجے ہم نے نواز شریف صاحب کو اس کمیٹی نے سرتاج عزیز کمیٹی نے رپورٹ پیش کرنی تھی، اور اس دن 11:30 بجے وہ تاریخ کا بدترین فیصلہ جو ساخت نثار اینڈ کمپنی نے پاناما کے آڑ میں اقامہ کی بنیاد پہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا، جس کی وجہ سے وہ سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر لیٹنٹ سپرٹ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ہاں، اس کا ایک پارٹ جو تھا جو ایڈمنسٹریٹو تھا کہ گلگت بلتستان کے اسمبلی کو وہ اختیارات دیے جائیں جو باقی صوبائی اسمبلیوں کے پاس لیجسلیشن کے۔ الحمدللہ مسلم لیگ نون کو اللہ پاک نے نواز شریف کو یہ توفیق دی، آج جی بی کے اندر جو اسمبلی ہے اس کو وہی اختیارات حاصل ہیں چاروں صوبائی اسمبلیوں کے پاس، جو لیجسلیشن کے پاورز ہیں وہ ان کے پاس بھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے 2009 میں جب گلگت بلتستان کے گورننس آرڈر بنا تھا اس میں ہمارے 4 پوٹینشل کو اٹھا کے فیڈرل سبجیکٹ کر دیے گئے تھے، جس میں ٹوریزم، ہائیڈرو، منرل اور فارسٹ، یہی 4 ہمارے پوٹینشل ہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ اپنی پارٹی سے، سینٹرل لیڈرشپ سے ہم مشکور ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا اس وقت نواز شریف صاحب کے، کہ انہوں نے یہ جو 4 سبجیکٹ ہیں ہائیڈرو، منرل، ٹوریزم، فارسٹ، یہ فیڈرل سے اٹھا کے پروونشل اسمبلی کے سبجیکٹ بنا دیے۔
آج آپ کے گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کے پاس وہ سارے اختیارات ہیں جو کسی بھی چیف ایگزیکٹو کے پاس ہوتے ہیں۔ آج اس علاقے کا ایک ہی تشنہ طلب معاملات، جو بھی نظام ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر پر کھڑا ہے۔ اس ایگزیکٹو آرڈر کے بجائے گلگت بلتستان کی اس اسمبلی کو اور اس نظام کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینی ہے، ایکٹ کے تھرو دینی ہے، یا انٹرم کانسٹیٹیوشن بنا کے دینی ہے، یا آپ نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی جو ہے پروویژن ڈالنی ہے۔ گلگت بلتستان کے نظام کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ اسٹرگل بھی کریں۔ آگے کے لیے ہمارے چونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا جی بی کا، وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو علاقہ ہے وہ 28,000 مربع میل ہے گلگت بلتستان، جبکہ ہمارے ساتھ دوسرا ایریا ہے آزاد کشمیر، وہ 4,000 مربع میل ہے۔ یعنی رقبے کے لحاظ سے آزاد کشمیر جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہنزا، جو 10 ڈسٹرکٹ ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے ہمارا ہنزا، اس ڈسٹرکٹ کے رقبے سے بھی اس کی کم جو ہے وہ رقبہ ہے پورا آزاد کشمیر کا۔ ان کی آبادی 40 ملین ہے، 4 ملین ہے، ہماری 2 ملین ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے 28,000 مربع میل کے علاقے کے لیے 130 ارب روپے ٹوٹل آپ کے پاس بجٹ ہے۔ آپ کا 90% بجٹ جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کا پورے گلگت بلتستان کے لیے آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے ٹوٹل آپ کے پاس 16 ارب روپے سے 15 ارب روپے ہیں، جبکہ سرکار چلانے کے لیے ملازمین کی تنخواہیں دینے کے لیے آپ کے پاس 76 ارب روپے آپ کے ملازمین کی تنخواہیں ہیں، اور 20 ارب روپے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے۔ تو اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ 28,000 مربع میل کے علاقے میں ڈیولپمنٹ کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں کیسے بدلا جائے۔ تو ابھی چونکہ ہم نے یہ محسوس کیا اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور قائد محترم نواز شریف صاحب نے 2 مہینے پہلے اس کی باضابطہ طور پہ منظوری دی ہے۔ میں کہتا ہوں گلگت بلتستان میں یہ انقلاب سے کم نہیں ہوگا اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ چاروں صوبے اگر ہمارے سے تعاون کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو NFC کے انڈیکیٹرز کے مطابق ان کو جو ہے وہ فنڈز مہیا کیے گئے ہیں۔ صوبوں کے ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ ہر سال بڑھ رہا ہے، گلگت بلتستان کے ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے۔ تو اس سے وہاں پہ جو ہم نے ڈیولپمنٹ کا ایک سسٹینیبل ماڈل بنایا تھا وہ ریورس ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اب ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوشش ہے، ہماری مقتدرہ کی بھی یہ کوشش ہے، ہم پیپلز پارٹی کے جو چیف منسٹر سندھ ہیں وہ تھوڑی سی اس میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ان انڈیکیٹرز کے تحت بجٹ دیا جائے جس کے تحت آپ پنجاب کو دے رہے ہیں، سندھ کو دے رہے ہیں، KP کو دے رہے ہیں، بلوچستان کو دے رہے ہیں۔ تو ہمارے حساب سے اگر آپ اس میں جاتے ہیں NFC کے جو ہے وہ انڈیکیٹرز کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ اگر آپ کو گارنٹی کرتی ہے تو آپ کا جو اینول ڈیولپمنٹ ہے یا ٹوٹل بجٹ ہے وہ 300 ارب تک جا سکتا ہے، اور آپ کو ہر سال بجٹ میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی، سسٹینیبل ماڈل ہوگا۔ تو یہ مطالبہ پورے GB کے عوام کا ہے۔ یہ مطالبہ میرے قائد نواز شریف صاحب نے بہت پہلے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ آج اس مطالبے کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ پہلے 2 صوبے ہوتے تھے، KPK کا چیف منسٹر KPK، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا سندھ کا چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب۔ آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میری درخواست ہوگی کہ چیف منسٹر KPK سے، جہاں PTI کی گورنمنٹ ہے، وہ بہت زیادہ نعرے لگاتے ہیں انصاف کی، انصاف کی۔ یہی انصاف ہے کہ آپ گلگت بلتستان سے نکلنے والے ٹمبر سے آپ ٹیکس لیتے ہیں بیٹھ کے، گلگت بلتستان سے چلغوزہ نکلتا ہے اس کا جو ہے وہ آپ بیٹھ کے ٹیکس لیتے رہیں۔ گلگت بلتستان کی دریا جو ہے وہ سب سے پہلے آتے ہیں KPK میں، اور ان میں جو ڈیم بنے ان کے نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے وہ KPK اٹھا رہا ہے۔ وہ دریا ہے ہمارے، ان کے سورس جو ہے وہ GB ہے، گلگت بلتستان کے جو ہے وہ 1100 گلیشیئرز ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ایک تو NFC نیشنل فائنانس کمیشن سے فنڈنگ میں پنجاب جس طرح مدد کر رہا ہے، بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے، پنجاب میں اربوں روپے پنجاب اپنے بجٹ سے گلگت بلتستان کو دے رہا ہے گلگت بلتستان کی بہتری کے لیے۔ پنجاب نے اپنی یونیورسٹیز کے لیے اپنے ہمارے بچوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ آج 76 بچے ہمارے پنجاب میں ہر سال میڈیکل کالج میں جاتے ہیں، سیٹوں پہ جاتے ہیں، سبسیڈائز سیٹوں پہ، باقی صوبوں کے 2 یا 3 ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہی پنجاب ہے جس نے جو ہے گلگت بلتستان کے اندر ہماری نسلوں کو جو اسکول میں تعلیم دی ہے نا، میرے استاد بھی پنجاب کے رہے ہیں بہت سے، مجھ سے پچھلی والی جنریشن کے تو 100% استاد پنجاب کے رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے باقی صوبوں کی طرف پنجاب کو ہمارے ہاں گالی نہیں بنے گی۔ ہمارے ہاں پنجابی کا احترام اس لیے ہے کہ ہمارے استاد پنجاب کے ہیں، ہمارے ہاں لوگ بہت پنجاب کا احترام کرتے ہیں اور فیڈریشن کا احترام کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کو چاہیے اور تمام فیڈریشن کی جماعتوں کو چاہیے کہ گلگت بلتستان کو آن کریں۔
ہمیں صرف یہ باتیں نہیں چاہیے کہ گلگت بلتستان کے سیب بڑے اچھے ہیں، وہاں پہ جناب خوبصورت علاقے، وہاں کے لوگوں کو بھی ڈسکس کریں۔ وہ بہت ضروری ہے کہ ان کی زندگی کس حال میں ہے، وہ شناخت کی تلاش میں ہے، وہ آئیڈینٹی کی تلاش میں ہے، ان کو آئیڈینٹی بھی دی جائے، ان کو شناخت بھی دی جائے اور ان کو تحفظ بھی دیا جائے۔ اور الحمدللہ گلگت بلتستان کے عوام نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ کسی بھی شعبے میں چلے جائے، جی بی کے عوام نے پاکستان کی بدنامی کے سبب نہیں بنے ہیں۔ ہم سب پاسپورٹ رکھتے ہیں لیکن کانسٹیٹیوشن میں حصہ نہیں رکھتے۔ ہم جو ہے وہ پاکستان کا قائد اعظم کا نوٹ جیب میں رکھتے ہیں لیکن ہمیں فیڈرل میں کسی بندے کو ووٹ دینے کا بھی اختیار ہمیں حاصل نہیں ہے۔ تو لہذا وہ جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آج وقت ہے کہ ہماری فیڈرل کی جتنی جماعتیں ہیں وہ کھلے دل کے ساتھ سوچیں۔ صوبے گلگت بلتستان کو پرایہ نہ بنائیں۔ اگر جس طرح پنجاب گلگت بلتستان کو سپورٹ کر رہا ہے، اس طرح اگر چاروں صوبے گلگت بلتستان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ گلگت بلتستان میں بہتری آ سکتی ہے۔